کیا آپ جانتے ہیں کہ ہدایت النحو اور دیگر کتابوں میں استعمال ہونے والا صیغہ ایدن اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ اس کا معنی تو ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں اس کا معنی آلسو کرتے ہیں، لیکن اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے، تعلیل کیا ہوتی ہے، ترکیب کلام میں کیا واقع ہوتا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ دوستوں میرا نام ابن اشرف ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، جاء زید و خالد ایدن۔ ترجمہ بہت آسان ہے کہ جاء زید، زید آیا، و خالد اور خالد آیا، ایدن بھی، زید آیا اور خالد بھی آیا۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ آئیے ہم اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اس پوری جملے کی، اس پوری عبارت کی ہم ترکیب کرتے ہیں اور یہ ہم جانیں گے کہ ایدن یہ ترکیب کلام میں کیا بنتا ہے، اس کی ترکیب ہم کیسے کرتے ہیں۔ جاء زید و بکر ایدن، یہ ہمارے پاس مثال ہے۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ جاء اس کا مطلب ہوتا ہے آیا، یعنی زید آیا، زید جو ہے آنے والا فاعل ہے اور جو کام واقع ہوا ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے جاء، ٹھیک ہے، وہ اس کو بنائیں گے ہم فعل، جاء فعل ماضی، ہم اس کو فعل لکھیں گے اور آنے والا کون ہے، زید ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے فاعل۔ اور واو ہمارے پاس عاطفہ ہے، تو واو عاطفہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے زید ہے اس کو ہم ڈائریکٹ فاعل نہیں بنائیں گے، ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ۔ معطوف علیہ جو واو سے پہلے ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور جو واو کے بعد ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، چاہے جتنے بھی ہوں وہ تمام کے تمام معطوفات کہلاتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، حرف عطف ہے، اس کے بعد بکر ہے، ٹھیک ہے، جاء زید، زید آیا، و بکر ایدن، اور بکر آیا، بکر بھی آیا، تو ہمارے پاس بکر ہے جو کہ معطوف بنے گا، معطوف اور معطوف علیہ۔ آنے والا زید ہے تو ہم نے اس کو پہلے معطوف علیہ بنایا، اس کے بعد فاعل بنائیں گے اس کو، تو معطوف علیہ اور معطوف جو آپ کے پاس یلو باکس کے اندر ہے، معطوف علیہ و معطوف، وہ مل کر جو ہمارے بنیں گے فاعل۔ پھر فعل اور فاعل مل کر بنے گا، کیا بنے گا، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، تو فعل اور فاعل مل کر ہم جملہ فعلیہ بنا دیں گے، جملہ فعلیہ، اور صرف فعلیہ نہیں بلکہ خبریہ بھی بنے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہمارے پاس جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے۔ اب ہم ایدن کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں ایدن جو ہے نا، یہ ایدن ہوتا ہے مفعول مطلق، ایدن کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل محذوف، اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جیسے شکرن بولتے ہیں نا، شکرن تو آپ کا شکریہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی شکرتو کا شکرن فعل محذوف ہوتا ہے۔ اسی طرح حمدن بولتے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، حمدتو کا حمدن، اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح راعین ہوتا ہے، اللہ رعاک اللہ راعین، اللہ تجھے رعایت عطا فرمائے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے الفاظ آپ نے پڑھے تھے، وجوبی طور پر ان کا جو فعل ہوتا ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایدن بھی انہی میں سے ہے، تو اس کا جو فعل ہے وہ بھی حذف کر دیا گیا ہے، تو اس کا فعل ہے عادہ۔ ایدن ہے نا مصدر ہے یہ، اور مصدر جو ہے وہ یہاں پر مفعول مطلق بنا ہے، کیونکہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ مصدر ہی ہوتا ہے، تو سوری یہ ہمارے پاس جو اس کا فعل ہے آدھا ہے، آدھا آدھا فعل ماضی کا سیکھا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری بار ہونا، ایک چیز کا دوسری بار ہونا۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گا کہ ایک چیز دوسری بار کیسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہی اس کے بعد ہم ترکیب کریں گے، کیونکہ ترکیب جو ہوتی ہے وہ ترجمے کے اور معنی کے تحت ہوتی ہے۔ تو آدھا ایدن، اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اس کی آدھا کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ایک چیز کا دوسری بار ہونا، تو آدھا میں ہوا ضمیر لوٹے گی کس طرف، زید کی طرف لوٹے گی، بکر کی طرف لوٹے گی، واو عاطفہ کی طرف لوٹے گی، کس کی طرف لوٹے گی، جا کی طرف نہیں لوٹ سکتی کیونکہ وہ فعل ہے، تو وہ جا کی طرف نہیں لوٹ سکتی، تو کس کی طرف لوٹے گی، زید کی طرف بھی نہیں لوٹ سکتی، بکر کی طرف جو ہے وہ بھی نہیں لوٹ سکتی، ترجمہ نہیں بنے گا، وہ کس طرح نہیں بنے گا ہم اس کو سمجھیں گے۔ آدھا ایدن وہ دوسری بار ہوا، کون دوسری بار ہوا، آنا، دیکھیں زید آیا اور بکر بھی آیا، یعنی جو آنا ہے نا وہ زید کے ساتھ بھی ہے، زید کے ساتھ تو ہے ہی لیکن بکر کے ساتھ بھی ہے، تو وہ آنا دوسری بار ہوا ہے، آنا دوسری بار ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، اب ایک چیز کا دوسری بار ہونا ہونا، ایک چیز دوسری بار ہو رہی ہو تو اس کو ہم اردو میں ڈیفائن کرنے کے لیے بھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی چیز کو انگلش میں ڈیفائن کرنے کے لیے آلسو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایک چیز دو مرتبہ ہوئی ہو تو اس کو ہم ایدن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو زید آیا اور جو ہے آنا وہ بکر کا بھی ہے، تو ہم آدھا کے جو ہوا ضمیر ہے وہ ہم لوٹائیں گے آنے کی طرف، یعنی جا کی طرف نہیں لوٹائیں گے، جا کا جو مصدر ہے نا، جا کا جو مصدر ہے آنا اس کی طرف لوٹائیں گے ضمیر۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ضمیر جو ہے وہ عبارت میں موجود جو ہے کسی پارٹیکولر اسم پر، لفظ پر، کلمے پر نہیں لوٹ رہی ہوتی بلکہ فعل میں موجود جو مصدر ہوتا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو آدھا ہم فعل ہے تو ہم اس کو بناتے ہیں فعل، اس میں کیا ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ہوا ضمیر کو ہم بنا دیتے ہیں فاعل، ٹھیک ہے، یہ ہوا ضمیر فاعل ہے، ہوا، اور ایدن مفعول مطلق ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مفعول مطلق ہے۔ اب جو گرے کلر کے باکس میں آپ کو دکھ رہے ہیں فعل، فاعل
اور مفعول مطلق مل کر کیا بنیں گے؟ سمپل جملہ فعلیہ، جمیلہ نہیں جملہ فعلیہ خبریہ بنیں گے۔ تو یہ ایک الگ جملہ ہو گیا ہمارے پاس، اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہمارے پاس الگ جملہ ہو گیا، یہ ہمارے پاس دو جملے ہو گئے۔ ترجمہ وہی ہے کہ زید آیا اور بکر بھی آیا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے کنٹینٹ کو سمجھنے کے لیے اور درسی حوالے سے کوئی بھی آپ کو سوالات ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس چینل سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ ایک چیز ہے، ایک کام ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت النحو میں بھی ایضاً استعمال ہوا ہے اور کئی کتابوں میں استعمال ہوا ہے، اور ہدایت النحو تقریباً ہر طالب علم جو درس نظامی کرتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ ہدایت النحو بہت اہم کتاب ہے۔ تو اس میں ایک سیغہ ہے یسمى صفۃ ایضاً، یہ صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 116 ہے، آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یسمى صفۃ، اس کا صفت جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے، صفت بھی نام رکھا گیا ہے۔ اس کی ترکیب آپ کریں گے، ترجمہ بھی بتائیں گے وہ کمنٹ باکس میں، آپ اس کی ترکیب